السلام علیکم۔ لمحے بہت تیزی سے بیت رہے تھے۔ چودھری افتخار کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ وہ پہنچ جاتا تو ماہبانوں کے لیے بہت برا ہوتا۔ وہ اپنے بچاؤ کی آخری امید کے طور پر اس نئے اے سی تک پہنچی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اے سی براہ راست چودھری سے اس کے لیے ٹکر نہیں لے سکتا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کا چودھری سے سامنا نہ ہو، مگر کوئی جائے فرار بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پلیز سر کچھ کریں، اگر چودھری نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ ماہبانوں کو اور کچھ سجائی نہیں دیا تو شہریار سے ہی مدد مانگنے لگی، مگر شہریار خود اچھی طرح پورے کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہاں کوئی بھی ایسی شے موجود نہیں تھی جس کے پیچھے ماہبانوں کو چھپایا جا سکتا۔ آپ ادھر آ جائیں۔ ماسٹر آفتاب، جو چودھری افتخار کے آنے کی اطلاع دینے کے بعد خاموش کھڑا ہوا تھا، ماہبانوں کا جملہ سن کر فوراً ہی مستعد ہو گیا۔ اس نے تختہ سیاہ کے قریب جا کر اس کو نچلے سرے سے پکڑ کر اٹھایا۔ تختہ سیاہ دیوار میں مکمل طور پر فکس نہیں تھا۔ اس کے صرف اوپری حصے کو سکرو کی مدد سے دیوار میں فٹ کیا گیا تھا، اس لیے جب ماسٹر آفتاب نے نچلے سرے کو اٹھایا تو وہ اچھا خاصا اوپر کو اٹھ گیا۔ اس اٹھے ہوئے حصے سے دیوار میں موجود کھڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کھڑکی کو دیکھ کر ماہبانوں کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریار بھی کھڑکی دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا پٹ کھول دیا۔ دوسری طرف ایک رہائشی کمرہ نظر آ رہا تھا جو یقینی طور پر ماسٹر آفتاب اور اس کے ساتھی ٹیچر کے تصرف میں تھا۔ کھڑکی زمین سے قدرے بلندی پر تھی۔ شہریار نے ماہبانوں کو سہارا دیا اور وہ اس کے سہارے سے دوسری طرف کود گئی۔ شہریار نے پھرتی سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی۔ اس کے کانوں نے باہر جیپ رکنے کی آواز سن لی تھی۔ ماسٹر آفتاب نے تختہ سیاہ کے نچلے سرے کو احتیاط سے دوبارہ دیوار پر ٹکا دیا۔ ماہبانوں کو فرار کا راستہ فراہم کرنے والی کھڑکی غائب ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر آفتاب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی چودھری افتخار اپنے منشی اللہ رکھا کے ساتھ کھڑا تھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ ماسٹر آفتاب نے چودھری کو سلام کیا، جسے انسنی کر کے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماسٹر آفتاب نے مناسب سمجھا کہ وہ خود باہر چلا جائے۔ آئیے آئیے چودھری صاحب، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی حویلی پر ملاقات کے لیے آتا۔ شہریار نے تپاک سے چودھری افتخار کا استقبال کیا۔ اصولاً تو آپ کو پہلے وہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ پیر آباد آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے مہمان ہیں، مگر آپ نے نہ جانے کیوں ہماری حویلی چھوڑ کر اس پھٹیچر اسکول کو عزت دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کارندے سے اطلاع ملی کہ اسی صاحب پیر آباد آئے ہوئے ہیں اور مسجد سے اپنی آمد کا اعلان کروایا ہے۔ میں فوراً دوڑا ہوا آیا کہ جانے ہم سے آپ کو کیا شکایت ہو گئی ہے، جو آپ نے پیر آباد آنے کے باوجود ہماری طرف آنا پسند نہیں کیا۔ چودھری نے خفگی آمیز انداز میں تفصیلی جواب دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، آپ سے بھلا کیسی شکایت؟ میں نے تو صرف اس لیے حویلی کا رخ نہیں کیا کہ پہلے گاؤں والوں سے مل کر ان کی شکایات سن لوں، پھر بعد میں اطمینان سے آپ سے ملاقات کروں گا۔ لیکن یہ آپ کا خلوص ہے کہ گاؤں کے کسی فرد کے پہنچنے سے قبل ہی آپ یہاں پہنچ گئے۔ چودھری افتخار کی شکایت کے جواب میں شہریار نے خوشگوار لہجے میں وضاحت کی۔ گاؤں کا کوئی بندہ اپنی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے، یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ ان لوگوں کو برسوں سے عادت ہے کہ یہ اپنے مسائل لے کر حویلی آتے ہیں اور وہاں ان کے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ماسٹر آفتاب باہر سے آیا ہوا بندہ ہے، اس لیے حویلی کا رخ نہیں کرتا۔ پڑھے لکھے بندوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی علاقے اور ماحول کی روایات کو سمجھے بغیر اپنی عقل کے مطابق کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ابھی بند کمرے میں بھی وہ یقیناً آپ سے میرے خلاف ہی شکایت کر رہا ہوگا۔ ماسٹر آفتاب کے لیے چودھری افتخار کے لہجے میں واضح ناراضگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، ماسٹر آفتاب کو میں نے خود یہاں روکا تھا۔ اصل میں اس سے ساتھ والی زمین پر اسکول کے لیے مزید کمرے تعمیر کروانا شروع کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے ماسٹر آفتاب سے اسکول میں بچوں کی اعداد و شمار معلوم کر لوں، پھر کام شروع کرواؤں۔ بس اسی سلسلے میں میری اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ شہریار نے نرمی سے ماسٹر آفتاب کی صفائی پیش کی۔ میرے خیال میں تو اسکول کے لیے مزید کمروں کی ضرورت نہیں۔ گاؤں میں بچوں کو تعلیم دلوانے کا رجحان نہیں ہے۔ میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے تعلیم کی اتنی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ نسلوں سے کھیتی باڑی کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی روزی اور روزگار کھیتی باڑی سے وابستہ ہے، اور اس ہنر کو سیکھنے کے لیے انہیں گاؤں کے اس اسکول میں آنے کے بجائے
کھیتوں میں اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کر کام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چودھری نے ناگواری سے شہریار کی بات کا جواب دیا۔ مجھے آپ کی بات سے زیادہ اختلاف نہیں چودھری صاحب، لیکن تعلیم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تعلیم صرف روزگار کے حصول کے لیے ہی نہیں، شعور کی بیداری کے لیے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ بچے اگر تعلیم حاصل کر لیں گے تو زیادہ بہتر طریقوں سے اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کو آباد کرنے کی سوچیں گے۔ جدید دور کے تقاضے نبھانے کے لیے ہمارے کاشتکاروں کا بھی جدید تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زرعی یونیورسٹیوں کا قیام کیوں عمل میں آتا؟ حکومت نے زرعی یونیورسٹیاں اسی لیے تو بنائی ہیں کہ لوگ وہاں سے پڑھ لکھ کر اپنی زمینوں سے زیادہ اور بہترین پیداوار حاصل کریں۔ شہریار نے چودھری افتخار کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس بات کو نہیں سمجھتے اسی صاحب، پڑھ لکھ کر یہ لڑکے اپنی زمینوں پر کام کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ میز کرسی والی نوکری کی تلاش میں شہر چلے جاتے ہیں۔ چودھری نے شہریار کی مخالفت کی۔ میرا نہیں خیال کہ گاؤں کے تمام لڑکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں سے شہروں کا رخ کر لیں گے۔ شہر اتنی بڑی تعداد میں دیہاتوں سے آنے والے تمام افراد کو روزگار فراہم نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو اپنی جگہ پر رہ کر اپنی ہی زمینوں سے روزی حاصل کرنی ہوگی۔ اگر چند فیصد لوگ شہروں میں منتقل ہو بھی جائیں تو اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں جانتا ہوں آپ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ اس ماحول کو ہی نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں آپ سے اسکول کے مسئلے پر بحث کرنے آیا بھی نہیں ہوں، مگر یہ بات نکل ہی آئی ہے تو میں آپ کو یہ اطلاع دے دوں کہ اسکول کے ساتھ والی زمین پر میں نے موبائل کمپنی والوں کو اپنا ٹاور نصب کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ جلد یہاں آ کر اپنا کام شروع کر دیں گے۔ چودھری افتخار کی بات سن کر شہریار کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی گہری چال چلی ہے۔ وہ شہریار پر یہ احسان پہلے ہی جتا چکا تھا کہ وہ اس کے کہنے پر اپنے علاقے کی بہتری اور ترقی کے لیے یہاں موبائل سروس شروع کروانے والا ہے۔ اب اس نے اپنا دوسرا کارڈ بھی شو کر دیا تھا۔ وہ اسکول کے ساتھ والی زمین پر موبائل کمپنی کا ٹاور نصب کروا کر اس مسئلے کا مستقل حل نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسکول میں توسیع کی دوبارہ کوشش ہی نہ کی جا سکے۔ چودھری افتخار کی اس عیاری پر شہریار کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھیں چودھری صاحب، اسکول کے سلسلے میں اوپر سے منظوری لے چکا ہوں۔ یہ زمین گورنمنٹ کی ملکیت ہے، اس لیے اسے کس کام میں لایا جائے یہ فیصلہ گورنمنٹ کا کام ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ آفر ضرور کر سکتا ہوں کہ اسکول کے لیے کمرے تعمیر ہونے کے بعد جو جگہ باقی بچ جائے گی آپ وہاں موبائل کمپنی والوں کو کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چلیں جیسا آپ کہیں ویسا ہو جائے گا، آخر دونوں ہی کام میرے گاؤں کی بھلائی کے لیے ہو رہے ہیں، مجھے دونوں میں سے کسی پر بھی کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ شہریار کا خیال تھا کہ اس کا لہجہ چودھری افتخار کو ناگوار گزرے گا، لیکن اس نے تو فوراً ہی پینترا بدل لیا تھا اور یوں مسکرا کر شہریار کی بات کی تائید کر رہا تھا جیسے اسے کبھی بھی اسکول کے معاملے میں کوئی اختلاف نہ رہا ہو۔ اس کے انداز کی اس تبدیلی کے بعد شہریار کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے انداز کو بدستور خشک رکھتا، چنانچہ وہ بھی ایک جوابی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر چودھری افتخار کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ چلیں پھر یہ معاملہ تو طے ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ حویلی چلیں۔ اتنی دیر میں آپ یہ اندازہ تو کر ہی چکے ہوں گے کہ گاؤں کا کوئی فرد اپنی شکایت سنانے آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ اتنی دیر میں واقعی اندازہ کر چکا تھا کہ گاؤں کا کوئی فرد اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ یقیناً ایسا چودھری کے دبدبے کی وجہ سے تھا۔ لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے کہ شہریار کے پاس آ کر اپنی کوئی شکایت نوٹ کروانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن برابر والے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جو نہ صرف یہاں آئی تھی بلکہ صاف طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اسے چودھری سے خطرہ ہے۔ شہریار کے لیے اس لڑکی کی شکایت سننا ضروری تھا، لیکن وہ چودھری کو بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ ایک دم ہی اسے ایک درمیانی راہ سوجھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر چودھری صاحب، لیکن آپ کو اگر میری میزبانی کرنی ہے تو ذرا زیادہ زحمت اٹھانی پڑے گی۔ اصل میں یہاں مختصر سے دورے پر آیا تھا۔ دفتر میں اس وقت کئی کام ایسے ہیں جنہیں فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں رکنے کی صورت میں میرا پی اے عبد المنان دفتر جا کر وہ کام دیکھ لے۔ اب ظاہر ہے عبد المنان یہاں سے جائے گا تو میں اپنی گاڑی اور ڈرائیور سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے آپ کو یہ زحمت کرنی ہوگی کہ مجھے اپنی گاڑی سے میرے دفتر واپس چھڑوا دیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بے شک اپنی گاڑی واپس بھجوا دیں، یہاں ہم موجود ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے۔
چودھری افتخار کا جواب حسب توقع تھا۔ اس جواب کے بعد شہریار نے مزید وہاں رکنا غیر ضروری سمجھا اور باہر آ کر عبد المنان کو سرگوشی میں ہدایات دینے کے بعد چودھری کے ساتھ اس کی حویلی روانہ ہو گیا۔ حویلی پہنچ کر روایتی خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چودھری افتخار شہریار کو اپنے آباء و اجداد کی برتری، بہادری اور تعلقات سے متعلق قصے سناتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں کھانا لگنے کی اطلاع دی گئی۔ شہریار چودھری افتخار کے ساتھ اس کے شاندار ڈرائنگ روم میں آیا۔ صرف عرس والے دن حویلی میں مہمانوں کو فرشی دسترخوان لگا کر کھانا کھلانے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ایسا شاید مہمانوں کی بڑی تعداد اور موقع کی مناسبت کے اعتبار سے ہوا تھا، ورنہ حویلی کا ڈائننگ روم کافی دیدہ زیب اور جدید انداز میں آراستہ تھا۔ اس سے پہلے شکار پر جانے کے موقع پر بھی وہ اس ڈائننگ روم میں آ چکا تھا۔ آج بھی ڈائننگ ٹیبل پر لذت کام و دہن کے لیے بہت سے لوازمات موجود تھے۔ چودھری کے اصرار پر وہ اس من و سلوہ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کھانا ابھی اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ منشی اللہ رکھا کچھ پریشان سا ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے منشی؟ چودھری نے ناگواری سے منشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چودھری صاحب، غیاث محمد آیا ہے، منشی اللہ رکھا نے آہستہ سے بتایا۔ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اور اس کی گھر والی یہاں سے گئے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، انہیں کوئی کمی لگ رہی ہے تو تم اس معاملے کو نمٹا دو، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ چودھری کا لہجہ کچھ اور بھی سخت ہو گیا۔ مسئلہ کچھ اور ہے چودھری صاحب، منشی سہمے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر چودھری افتخار کے بالکل قریب جا کر اسے سرگوشی میں کچھ بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب طرف اپنے بندے دوڑا دو، بس کے اڈے سے معلوم کرو، اور اگر کچھ معلوم نہ ہو تو غیاث محمد سے فیصل آباد کا پتہ لے کر ادھر آدمی بھجواؤ۔ اسے اگر یہاں سے نکلنے میں کامیابی ہو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ فیصل آباد تک ہی جا سکتی ہے۔ منشی کی سرگوشی کے جواب میں چودھری افتخار غضبناک ہو کر ہدایات دینے لگا۔ منشی اس کی ہدایات پر سر ہلاتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ خود چودھری افتخار کا یہ عالم تھا کہ پورا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اور وہ اپنے ساتھ رکھے کھانے سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے چودھری صاحب؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شہریار جو کچھ معاملے کی نوعیت سمجھ رہا تھا، لہجے میں تشویش سمو کر اس سے پوچھنے لگا۔ خیریت ہی ہوگی، چودھری افتخار کو دھوکہ دے کر نکل جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کسی سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھا۔ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، شہریار نے پیشکش کی۔ شکریہ ایسی صاحب، معاملہ ذرا ذاتی نوعیت کا ہے، بہرحال میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ مشکل سے خود پر ضبط کر کے بیٹھا ہے۔ شہریار نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں باقی رہ جانے والا کھانا جلدی ختم کر کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ڈائننگ روم سے باہر نکلنے کے بعد اس نے چودھری افتخار سے واپسی کی درخواست کی۔ چودھری شاید خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے شہریار کے مزید رکنے پر اصرار نہیں کیا اور فوری طور پر اس کی واپسی کے لیے گاڑی مہیا کر دی۔ ہاں عبد المنان، کیا بتایا اس لڑکی نے اپنے بارے میں؟ شہریار نے واپس پہنچنے کے بعد عبد المنان سے سب سے پہلے ماہبانوں کے متعلق ہی استفسار کیا۔ اس نے مجھے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں سر، اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اسے چودھری افتخار کی طرف سے شدید خطرہ درپیش ہے، اور وہ ہمارے پاس اس لیے آئی ہے کہ ہم گاؤں سے نکلنے میں اس کی مدد کریں۔ وہ اپنا سفری بیگ بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ زیادہ دیر پیر آباد میں نہ رکوں، اس لیے میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آ گیا ہوں۔ اس کا اصرار ہے کہ میں اسے فیصل آباد جانے والی کسی بس میں سوار کروا دوں، لیکن میں آپ کی مرضی جانے بغیر اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے روک لیا ہے۔ عبد المنان نے شہریار کو بتایا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ چودھری کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ لڑکی پیر آباد سے نکلنے کے بعد فیصل آباد کا ہی رخ کرنے کی کوشش کرے گی۔ کچھ دیر پہلے اس نے میرے سامنے ہی اپنے بندوں کو فیصل آباد جانے کا حکم دیا ہے، شہریار نے پرسوچ انداز میں عبد المنان سے کہا۔ چودھری افتخار کی دعوت پر حویلی جانے سے اسے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اتفاقاً ہی صحیح چودھری افتخار کے خلاف مدد مانگنے آنے والی لڑکی کی اس بات کی تصدیق ضرور ہو گئی تھی کہ وہ چودھری کی طرف سے خطرے کا شکار ہے۔ لڑکی کہاں ہے عبد المنان؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں یہ بتاؤ کہ اسے تمہارے ساتھ یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نو سر، پیر آباد میں ماسٹر آفتاب اور یہاں میرے اور مشابرم خان کے علاوہ کسی کو لڑکی کے بارے میں علم نہیں۔ گیٹ پر چوکیدار نے اگر دیکھا بھی ہوگا تو یہ اندازہ نہیں کر پایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ آنے والی لڑکی کون ہے۔
شہریار کے سوال پر عبد المنان نے اسے تسلی دی اور خود باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو ماہبانو اس کے ساتھ تھی۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی لگ رہی تھی اور اس نے چادر کو بہت مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ بیٹھو، شہریار نے نرمی سے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس انداز سے کرسی سے ٹک گئی کہ لگتا تھا کہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر باہر نکل جائے گی۔ آرام سے بیٹھو اور مجھے تفصیل سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ تم جو کچھ بتاؤ گی وہ میرے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں آئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے۔ شہریار نے اس کا انداز دیکھتے ہوئے نرمی سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ شہریار کی بات سے اشارہ پاتے ہوئے عبد المنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شہریار نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ چودھری افتخار بہت بری فطرت کا آدمی ہے۔ میں آپ سے بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اس سے بچا کر مجھے فیصل آباد میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ تو کیا تم پیر آباد کی رہنے والی نہیں ہو؟ شہریار ماہبانو کی بات سن کر چونکا۔ نہیں، ماہبانو نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، پیر آباد میں اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ میرے ابا نے شادی کے بعد زبردستی مجھے روک لیا کہ 2-4 دن رک کر ماں کا ہاتھ بٹا دوں، پھر میں خود تمہیں فیصل آباد واپس چھوڑ آؤں گا۔ میں چودھری افتخار کے خوف سے رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے اصرار پر رکنا پڑا، پر میرا خوف صحیح تھا۔ چودھری نے موقع دیکھ کر مجھے پانے کی کوشش شروع کر دی اور اب تو میرے اپنے ماں باپ بھی مجھے اس بدنیت انسان کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ آپ بس مجھے فیصل آباد پہنچا دیں، وہاں بیبے اور ابا میرے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ رندی ہوئی آواز میں اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے ماہبانو نے ایک بار پھر شہریار سے اصرار کیا۔ دیکھو، تم بالکل شروع سے اور ذرا تفصیل سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ تمہاری باتوں سے میں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ فیصل آباد اور پیر آباد میں سے اصل میں کون سی جگہ تمہارے ماں باپ رہتے ہیں، اور تم پہلے سے ہی چودھری افتخار سے کیوں خوف زدہ تھیں؟ شہریار نے ماہبانو کے جواب پر کچھ الجھ کر اس سے دریافت کیا۔ پوری طرح میری بات سمجھنے کے لیے آپ کو میرا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ ماہبانو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس سے سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ آج چودھری نے میرے ماں باپ کو حویلی بلوایا ہوا تھا۔ وہ لوگ میری بہن زہرہ کو میری نگرانی پر چھوڑ کر گئے تھے۔ زہرہ نے میری حالت دیکھی تو رہ نہ سکی اور کہنے لگی کہ تم مجھے غسل خانے میں بند کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں کہہ دوں گی کہ میں نہانے گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کب ماہبانو باہر سے غسل خانے کی کنڈی لگا کر گھر سے نکل گئی۔ یہ میں نے بہن کے کہنے پر عمل کیا۔ اب میں گھر سے نکلی ہی تھی کہ مسجد سے اعلان ہوتا سنا کہ AC صاحب گاؤں میں موجود ہیں۔ اگر گاؤں کے کسی فرد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسکول آ کر AC صاحب سے مل سکتا ہے۔ اس اعلان کو سن کر مجھے خیال آیا کہ جو AC از خود گاؤں آ کر گاؤں والوں کے مسائل سننے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ یقیناً اچھا انسان ہوگا۔ بس اسی لیے میں اسکول پہنچ گئی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں بس کے اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی کوئی مجھے راستے میں ہی نہ دھر لے، اس لیے آپ کی مدد لینا مناسب معلوم ہوا۔ میں نے آپ کے PA سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے فیصل آباد جانے والی بس میں بٹھا دیں، لیکن جانے کیوں انہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے یہاں لے آئے۔ ماہبانو نے شہریار کے کہنے پر ذرا تفصیل سے سارا معاملہ بیان کرتے ہوئے آخر میں شکوہ کیا۔ میرا PA ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے بہت اچھا کیا کہ تمہیں بس اڈے پر نہیں لے گیا۔ چودھری افتخار نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو اسی طرف دوڑایا تھا۔ اس نے فیصل آباد بھی اپنے بندے روانہ کر دیے ہیں تاکہ تم جیسے ہی وہاں پہنچو ان کی گرفت میں آ جاؤ۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ماہبانو نے شہریار کی فراہم کردہ معلومات پر متوحش ہو کر پوچھا۔ اتفاق سے چودھری افتخار نے یہ سارے احکامات میرے سامنے ہی دیے تھے۔ اس کے منشی نے میری وہاں موجودگی کے دوران کسی غیاث محمد نامی شخص کے آنے کی اطلاع دے کر چپکے سے چودھری کو کچھ بتایا تھا۔ یقیناً اس نے تمہارے غائب ہونے کی اطلاع ہی دی ہوگی، کیونکہ چودھری ایک دم بہت غصے میں آ گیا تھا اور پھر اس نے منشی کو بس اڈے اور فیصل آباد کی طرف بندے دوڑانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ سارے احکامات تمہارے سلسلے میں دیے جا رہے ہیں۔ اب تم سے بات کرنے کے بعد تو مجھے 1% بھی اپنے اندازے کی درستگی پر شک نہیں رہا۔ شہریار نے ماہبانو کو جواب دیا۔ اف خدا، میں اب کہاں جاؤں گی؟ فیصل آباد کے سوا تو میرا دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ ماہبانو نے پریشان ہو کر اپنا سر تھام لیا۔ وہ اپنے اس پریشان روپ میں بھی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ شہریار نے اسے پہلی بار چودھری افتخار کے دادا کے عرس کے موقع پر دیکھا تھا۔
اس وقت اس کے چہرے پر قدرے بیزاری کے باوجود تر و تازگی اور شادابی تھی۔ وہ تر و تازگی اور شادابی آج کچھ ماند نظر آتی تھی۔ شاید مسلسل ڈپریشن اور خوف کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس کے باوجود شہریار خود سے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ وہ اب بھی بے حد قابل توجہ ہے۔ چودھری افتخار یوں بلا وجہ ہی تو اس کے لیے پاگل نہیں ہوا تھا کہ اپنی ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد سیدھے سیدھے شادی کی بات پر آ گیا تھا۔ حیثیت کے اعتبار سے تو ماہبانو چودھری کے پاسنگ بھی نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کا حسن اتنا بھرپور تھا کہ چودھری نے اپنے سے بے حد نچلی حیثیت کے خاندان میں رشتہ جوڑنا منظور کر لیا تھا۔ اس کیس نے چودھری کی شخصیت کا ایک اور رنگ شہریار پر ظاہر کر دیا۔ وہ شخص اپنے محکوموں کے معاشی اور معاشرتی استحصال کے ساتھ ساتھ ان کی عزتوں کا بھی دشمن تھا۔ حکمرانی کے زوم، دولت کے نشے اور ہوس نے اسے اس بری طرح جکڑ رکھا تھا کہ دو بیویاں رکھنے کے باوجود اس پر خود سے بے حد چھوٹی اس لڑکی کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ شہریار ان سارے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں بانو نے اس کی خاموشی پر گھبرا کر باقاعدہ سسکنا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر شہریار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مت رو، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو۔ اب تک تم نے سارے حالات کو بہت بہادری سے فیس کیا ہے، اب بھی بہت ہمت سے کام لو۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو آنسوؤں کی نہیں بلکہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہریار کو اس کا رونا بے چین کر رہا تھا، اس لیے وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس کی تسلیوں پر ماہبانو نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور چادر کے پلو سے رخساروں پر ڈھلک آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ شہریار نے اپنی ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماہبانو نے گلاس تھام لیا اور 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی، لیکن نم نم سی آنکھوں میں اتر آنے والے سرخ ڈوروں نے اس کی آنکھوں کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں کی کشش سے نظریں چراتے ہوئے انٹرکام پر عبد المنان کو اندر آنے کا حکم دیا۔ عبد المنان، فوری طور پر اس لڑکی کے کسی محفوظ جگہ رہنے کا بندوبست کرنا ہے، کسی ایسی جگہ جہاں یہ چند دن خاموشی سے رہ سکے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ اس کے لیے کسی محفوظ مقام کی فراہمی ہے۔ عبد المنان کے اندر آتے ہی شہریار نے اس سے کہا، میں خود بھی اس معاملے پر سوچتا رہا ہوں سر۔ اگر اس کیس میں چودھری افتخار ملوث نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چودھری کی وجہ سے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میرے خیال میں تو ہمارے علاقے میں کوئی بھی جگہ ان محترمہ کے لیے مناسب نہیں رہے گی۔ اس پورے ضلع میں چودھری کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ اس کے بندے آرام سے ان صاحبہ کو تلاش کر لیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم انہیں فوری طور پر لاہور کے کسی دارالامان میں منتقل کر دیں۔ بعد میں کسی NGO وغیرہ کی مدد سے اس معاملے کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ عبد المنان نے شہریار کو مشورہ دیا جو اسے مناسب معلوم ہوا۔ ٹھیک ہے عبد المنان، ایسا ہی کر لیتے ہیں، لیکن اسے لاہور کس کے ساتھ بھجواؤ گے؟ اس کام کے لیے بھی تو کسی اعتماد کے بندے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مشابرم خان ہے نا سر، اس پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں۔ میں اس کو صورتحال اچھی طرح سمجھا دوں گا، ساتھ ہی دارالامان کی انتظامیہ کے نام ایک خط بھی لکھ دوں گا تاکہ وہ لوگ ان محترمہ کی موجودگی کو مکمل طور پر صیغۂ راز میں رکھیں۔ شہریار کی تشویش کے جواب میں عبد المنان نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم جس طرح مناسب سمجھو اس کیس کو ہینڈل کرو۔ شہریار نے عبد المنان کو جواب دیا۔ آئیے محترمہ، عبد المنان نے ماہبانو کو پکارا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی شہریار کو کمرے کے بے حد خالی ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی اس احساس کو اپنے دماغ سے جھٹکتے ہوئے ایک فائل کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لی۔ غیاث محمد چودھری افتخار کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چودھری کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتا غضب اس کے اوسان خطا کیے دے رہا تھا۔ قسم لے لیں سرکار، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اور نوراں تو اسے گھر چھوڑ کر آپ کے حکم پر حویلی آئے تھے۔ وہ پیچھے سے کیسے نکل بھاگی ہمیں خبر نہیں، ہمیں تو گھر جا کر ہی معلوم ہوا، اور میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع کرنے دوڑا آیا۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں اس نے بڑی مشکل سے اپنی صفائی پیش کی۔ زیادہ معصوم نہ بن غیاث محمد، تیرا کام تھا کہ تو اپنی دھی کو قابو میں رکھتا،
میں 2 ملاقاتوں میں اس کی فطرت پہچان گیا تھا۔ تو اس کا باپ ہو کر کیسے نہیں جان سکا کہ تیری دھی کسی اتھری گھوڑی کی طرح ہے جسے لگام ڈال کر رکھنا ضروری ہے۔ تو نے اپنی ذمہ داری پہچانی ہی نہیں، بجائے اس کے کہ حویلی آتے ہوئے اس کا کچھ بندوبست کر کے آتا، تو الٹا مجھ پر احسان جتانے بیٹھ گیا ہے کہ میرے بلاوے پر تو اور تیری گھر والی یہاں آئے تھے، اور پیچھے جو کچھ ہو گزرا تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ غیاث محمد کی بات پر چودھری غضبناک ہو کر چنگاڑا، معاف کر دیں سرکار، میری نسلیں آپ پر قربان ہو جائیں، میں بھلا یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ پر کوئی الزام دھروں؟ غیاث محمد فوراً ہی چودھری کے قدموں میں گر گیا۔ تیرا جرم معاف کرنے کے لائق نہیں غیاث محمد، ماہبانو تیرے پاس ہماری امانت تھی، تو نے ہماری امانت کی حفاظت نہیں کی۔ کیسے اس نے تیرے گھر کی دہلیز پار کی؟ تو اسے گھر میں چھوڑ کر آتے وقت کوئی بندوبست کر کے کیوں نہیں آیا؟ چودھری ماہبانوں کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے پر بری طرح تل ملایا ہوا تھا۔ اس تل ملاہٹ کا اظہار کرنے کے لیے فی الحال اسے غیاث محمد ہی میسر تھا۔ میں اسے بہن کی نگرانی پر چھوڑ کر آیا تھا سرکار، وہ بیچاری ہمارے کہنے پر اس کے پاس رکی ہوئی تھی، پر ماہبانوں نے اسے دھوکہ دیا۔ زہرہ بتا رہی تھی کہ وہ ماہبانوں کو سوتا سمجھ کر غسل خانے میں گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ماہبانوں سونے کا مکر کر رہی ہے اور اسے غسل خانے میں بند کر کے چلتی بنے گی۔ اس بیچاری کو تو خود خبر نہیں ہوئی کہ کب ماہبانوں نے باہر سے غسل خانے کی کنڈی چڑھا دی۔ وہ تو جب اس نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ ہمارے گھر پہنچنے تک وہ خود غسل خانے کا دروازہ اندر سے پیٹ پیٹ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ غیاث محمد نے ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بند کر یہ ساری بکواس، مجھے تیرے یہ دکھڑے نہیں سننے۔ تیرا کیا ہے؟ تیری کون سی عزت ہے جو بیٹی کے اس طرح سے بھاگ جانے سے خراب ہوگی؟ پگ تو میری اچھلے گی نا کہ چودھری افتخار کی ہونے والی بیوی نکاح سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ چودھری نے غیاث محمد کو لتاڑا۔ نا سرکار، پگ اچھلے آپ کے دشمنوں کی، ہم نے تو ابھی تک کسی کو یہ بات بتائی بھی نہیں تھی۔ ارادہ تھا کہ آپ کی طرف سے بیاہ کا جوڑا اور زیورات لے کر جائیں گے تو سارے گاؤں کو اکٹھے خبر کریں گے۔ ابھی تو بات صرف میری بیٹیوں اور دامادوں تک تھی، ابھی تو میں نے حوراں اور صفدر کو بھی خبر نہیں بھجوائی تھی۔ آپ بے فکر رہیں سرکار، ہم میں سے جس کو یہ بات معلوم ہے وہ بھولے سے بھی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ آپ کی عزت ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، آپ پر تو ہم اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ ماہبانو یہاں سے نکل بھی گئی تو آپ کی پہنچ سے باہر کہاں جائے گی؟ آپ اس کے ہاتھ آ جانے پر اگر اس کی کھال بھی کھنچوا لیں گے تو اپنے اس نمک خار کی زبان سے اف تک نہیں سنیں گے۔ میں نے دھی آپ کو دینے کی حامی بھر لی تھی، اب میرا اس پر سے حق ختم ہو گیا ہے، وہ آپ کی چیز ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ وہ سلوک کیجیے گا۔ غیاث محمد اپنی چاپلوسیوں سے اس بات کا پکا انتظام کر رہا تھا کہ ماہبانوں کے اٹھائے ہوئے قدم کا نتیجہ اسے خود نہ بھگتنا پڑے اور وہ چودھری کے عتاب سے محفوظ رہے۔ بس اڈے پر جانے والے آدمی واپس آ گئے ہیں چودھری صاحب، انہوں نے اچھی طرح معلوم کیا ہے۔ 2 گھنٹے پہلے جو بس وہاں سے نکلی تھی اس میں کوئی تنہا لڑکی نہیں تھی۔ ابھی جو بس فیصل آباد جانے کے لیے تیار کھڑی ہے اس کی بہت اچھی طرح تلاشی لی گئی ہے، اس میں بھی غیاث محمد کی دھی نہیں ہے۔ اسی وقت منشی اللہ رکھا وہاں آ گیا اور چودھری افتخار کو اطلاع دی۔ پھر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تم اسے گاؤں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کے گھر میں چھپی بیٹھی ہو۔ منشی کی اطلاع پر حیران ہوتے ہوئے چودھری نے اسے ہدایت دی۔ میں نے یہ کام پہلے سے شروع کروا دیا ہے، غیاث محمد کی دونوں بیٹیوں کے گھر کی تلاشی لی جا چکی ہے، اب میں اس کی زنانی کے ساتھ اپنے اعتبار کی 2 ایک عورتوں کو لگا کر بہانے سے ان سارے گھروں کی تلاشی کروا رہا ہوں جن پر شک کیا جا سکتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اگر اس کی دھی گاؤں میں ہی ہے تو یہاں سے نکل کر کہیں نہیں جا سکے گی۔ دوسری صورت میں نے فیصل آباد کی طرف تو بندے دوڑا ہی دیے ہیں، یہاں سے نہ صحیح وہاں سے اس کا پتہ چل جائے گا۔ منشی اللہ رکھا نے چودھری افتخار کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہوئے تسلی دی۔ یہ اچھا کام کیا تو نے، پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر وہ بس میں سوار نہیں ہوئی تو پھر فیصل آباد کیسے پہنچے گی؟ چودھری افتخار ماہبانوں کو پانے کے لیے جتنا بے چین تھا اس کے غائب ہونے سے اتنا ہی باولا ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح گھڑی کی چوتھائی میں ماہبانوں کو تلاش کر کے اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی خاندان کے ساتھ مل کر بیٹھ گئی ہو،
اس لیے کسی کو اندازہ نہ ہو سکا ہو۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے بس میں جانے کے بجائے سڑک پر سے گزرنے والی کسی پرائیویٹ گاڑی یا لوڈر وغیرہ سے لفٹ لے لی ہو۔ بہرحال جو بھی صورت بنی ہو، آپ اس بات کی تسلی رکھیں کہ ہمارے بندے اسے ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ منشی اللہ رکھا نے ایک بار پھر چاپلوسانہ انداز میں چودھری افتخار کو دلاسا دیا۔ چودھری افتخار فی الحال اس تسلی پر ہی بھروسہ کر سکتا تھا، چنانچہ منشی کی بات پر ایک ہنکارہ بر کر رہ گیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ غیاث محمد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے چودھری افتخار سے پوچھا۔ تو جا اور جا کر کہیں سے اپنی دھی کو تلاش کر، اگر وہ نہیں ملی تو سمجھ لینا کہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چودھری افتخار نے قہرناک لہجے میں فیصلہ سنایا۔ غیاث محمد اس فیصلے کو سن کر کانپ اٹھا اور لرزتا ہوا چودھری افتخار کے قدموں میں گر گیا۔ رحم سرکار رحم، میں آپ کا نمک خوار ہوں، میری بدبخت اولاد کی کرنی کی سزا مجھے نہ دیں۔ وہ بد نصیب تھی جو آپ کی بخشی ہوئی عزت کی قدر نہیں کر سکی۔ میں اور اس کی ماں تو بڑے شوق سے آپ کے دیے ہوئے کپڑے اور زیور لے کر گھر گئے تھے کہ وہ اتنی قیمتی چیزیں دیکھے گی تو اپنے نصیبوں پر ناز کرے گی، لیکن اس کرم و جلی نے تو اپنے نصیب کو ٹھوکر مارنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بخت پر بھی سیاہی پھیر دی۔ پر آپ تو مجھ پر رحم کریں سرکار، اگر آپ کا ہاتھ میرے سر سے اٹھ گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ غیاث محمد عورتوں کی طرح رونے لگا اور دہائیاں دینے لگا، لیکن چودھری افتخار نے کان نہ دھرے اور غیاث محمد کو وہیں خاک چاٹتا چھوڑ کر خود اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ جانے کیا بات ہے، بھاگ غیاث نے مہبانوں کو واپس لا کر نہیں چھوڑا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ 2 دن سے زیادہ میری دھی کو مت روکنا، پر دیکھو آج تیسرا دن بھی گزر گیا اور بھاگ غیاث کا کوئی نام و نشان نہیں۔ فیصلہ باد میں اپنے گھر بیٹھی حورا نے صفدر سے پریشانی کا اظہار کیا۔ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اپنے بھاگ غیاث کا مزاج جانتی نہیں ہے، جب اس کا من کرے گا تب ہی مہبانوں کو لا کر چھوڑے گا۔ پر مجھے تو مہبانوں کی فکر ہو رہی ہے، کتنی بد دلی سے وہ وہاں رکنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر میرا اپنا جی نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے وہاں چھوڑ کر آؤں، اتنی سی صورت نکل آئی تھی میری دھی کی۔ حوراں کا دل حقیقتاً مہبانوں میں اٹکا ہوا تھا۔ جی تو میرا بھی نہیں مان رہا تھا، پر میں خود پر جبر کر گیا۔ اگر مہبانوں کو واپس لانے پر ضد کرتا تو بھاگ غیاث اپنی اصلیت پر اتر آتا اور خامخواہ کی بدمزگی ہو جاتی۔ خوشی کے موقع پر بدمزگی پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس بار صفدر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایسا کرنا کہ کل تم آپ پیرآباد جا کر مہبانوں کو واپس لے آنا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی اس کی طرف سے بڑا پریشان ہو رہا ہے۔ پچھلی بار بھی جب وہاں رکنے گئی تھی تو بیمار ہو کر واپس آئی تھی۔ آنے کے بعد بھی کئی دن تک مجھے کچھ پریشان سی لگی۔ اصل میں گاؤں کا ماحول اس کے جی کو بھاتا نہیں ہے۔ زہرہ کے بیاہ میں شرکت کے لیے جانے پر بھی بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی، حالانکہ کہنے کو زہرہ اس کی سگی بہن ہے، پر مجھے لگتا ہے وہاں گاؤں میں کوئی میری دھی کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، اس لیے وہ گاؤں جا کر رہنے کے نام پر بدکتی ہے۔ اچھا چل، زیادہ اپنا دل میلا نہ کر، آخر وہ لوگ کیوں اسے پیار نہیں کریں گے؟ کچھ بھی صحیح مہبانوں ان کی سگی ہی ہے۔ حوراں کی تشویش پر صفدر نے اسے سمجھایا، ان لوگوں نے اسے کبھی اپنا سمجھا ہی کب ہے؟ جیسے پیدائش پر بوجھ سمجھا اب تک ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اتنے سالوں میں کبھی ایک بار بھی تو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی عید یا شب برات کے موقع پر اسے ایک جوڑا ہی بنا کر دے دیں۔ حوراں ویسے مہبانوں کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن آج خود سارے شکوے لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چل جانے بھی دے، ان لوگوں کے حالات ہی کہاں ہیں ایسے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میری دھی کے نصیب سے اس نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں خود اس کے سارے شوق پورے کر دیتا ہوں۔ اب بھی بس یہ فکر لگی ہے کہ اتنے روپے جوڑ لوں کہ اس کو ڈاکٹری پڑھانے کا انتظام ہو جائے۔ صفدر نے حوراں کو ٹوکتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ہاں، پڑھنے کا تو اسے بڑا شوق ہے۔ میں نے اس کے لیے جو گہنے بنوائے تھے وہ اسے دیے تو مجھ سے خفا ہونے لگی کہ بیبے یہ گہنے کیوں بنوائے، میرے داخلے کے لیے روپے سنبھال کر رکھ لیتی۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ یہ تیرا اور تیرے ابا کا معاملہ ہے، داخلے واخلے کا انتظام وہ خود کرے گا، میرے ذمے تو تیرا جہیز بنانا ہے۔ حوراں کا دھیان بٹ گیا اور وہ ہنس کر صفدر کو بتانے لگی، انشاءاللہ میں اس کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میرے لیے تو مہبانوں ہی بیٹی ہے اور بیٹا بھی، میرے بس میں جتنا ہوا میں اس کے لیے اتنے ارمان تو ضرور ہی پورے کروں گا۔ اللہ تمہیں ہمت دے۔ صفدر کی محبت کو محسوس کر کے حوراں مسکرائی، پھر چونک کر پوچھنے لگی،
تم نے ماہبانوں کے کالج میں اس کی چھٹی کی درخواست نہیں دی تھی کیا؟ آج شام کے وقت ایک لڑکی آئی تھی ماہبانوں سے ملنے کے لیے۔ میں نے بتایا کہ ابھی ماہبانوں گاؤں سے واپس نہیں آئی تو حیران ہو کر کہنے لگی کہ اچھا، میں تو سمجھی تھی ماہبانوں آج واپس آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر اندر آ کر بھی بیٹھی اور سارے میں یوں نظریں گھما گھما کر دیکھنے لگی جیسے میں نے ماہبانوں کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجھے اس کی بےتابی پر ہنسی آنے لگی۔ یہ لڑکیاں بالیاں بھی عجیب ہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے من لگا لیتی ہیں کہ پھر 2 4 دن بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حوراں اپنی بات کے اختتام پر ہولے سے ہنس دی۔ میری دھی ہے ہی ایسی کہ سب اس سے پیار کریں۔ ویسے یہ کون سی سہیلی تھی اس کی جو بےتاب ہو کر گھر تک چلی آئی، ورنہ میں نے تو کالج میں اطلاع کر دی تھی کہ شاید ماہبانوں ابھی 1 2 دن اور نہ آئے۔ کوئی نئی سہیلی لگ رہی تھی، اس سے پہلے تو میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ کوثر نام بتا رہی تھی۔ صفدر کے پوچھنے پر حورا نے اسے بتایا۔ چل ہوگی کوئی، کل میں ماہبانوں کو واپس لے کر آؤں گا تو اسے بتانا، وہ آپ ہی پہچان لے گی۔ بس اب بتی بند کر دے کہ مجھے نیند آنے لگی ہے۔ سویرے اٹھ کر پہلے منڈی سے پھل لے کر آؤں گا، پھر ماہبانوں کو لینے کے لیے گاؤں جاؤں گا تاکہ گاؤں سے واپس آ کر شام کے وقت اپنا ٹھیلا لگا سکوں۔ میری اصل بکری کا وقت تو شام کو ہی ہوتا ہے۔ صفدر حوراں کو گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ الہی خیر، یہ اس وقت کون آ گیا؟ حوراں گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرائی۔ تو بس ہر وقت اسی طرح ہولتی رہا کر، میں جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے پاس پڑوس میں کسی کو کوئی کام پڑ گیا ہو۔ صفدر نے حوراں کو ٹوکا اور خود بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس محلے میں اس کا ایک زمانے سے قیام تھا، ارد گرد سب اعتبار کے لوگ بستے تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی تشویشناک نہیں تھی، اس لیے بنا کوئی تحقیق کیے کھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے کی دوسری طرف موجود لوگ تو بالکل تیار کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ صفدر کو دھکا دیتے ہوئے اندر گھس آئے۔ کون ہو تم؟ صفدر نے ان کے اس انداز پر گھبرا کر پوچھا۔ کہاں ہے تیری دھی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے اسے؟ صفدر کے سوال کو نظر انداز کر کے آنے والوں میں سے ایک نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تم کون ہو جو میری دھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ایک اجنبی کی زبان سے بیٹی کا ذکر سن کر صفدر کے خون نے جوش مارا اور اس نے بجائے جواب دینے کے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ جواباً اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ آ کر لگا۔ حوراں جو اس طرح اجنبیوں کے اچانک گھر میں آ گھسنے سے دم بخود کھڑی رہ گئی تھی، صفدر کو تھپڑ لگتے ہی زور سے چیخی، اس کی آواز بند کرو، یہاں گھروں کی دیواروں سے دیواریں جڑی ہوئی ہیں، کہیں آس پاس والے آوازیں سن کر ادھر نہ آ جائیں۔ وہ شخص جو شروع سے سوال جواب کر رہا تھا اپنے ایک ساتھی سے بولا تو اس نے آگے بڑھ کر حوراں کا دوپٹہ گھسیٹا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ آخر تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے صفدر نے اس بار قدرے بے بسی سے سوال کیا۔ ہم یہاں تیری دھی کا پتہ معلوم کرنے آئے ہیں، اسے ہمارے حوالے کر دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ اس شخص نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ وہ یہاں نہیں ہے، اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، لیکن تم لوگ کون ہو اور تمہارا میری دھی سے کیا تعلق ہے؟ صفدر نے اس شخص کے کڑے تیور دیکھتے ہوئے اس کے سوال کا جواب تو ضرور دیا، لیکن خود کو استفسار کرنے سے بھی نہیں روک سکا۔ جھوٹ بولتا ہے، گاؤں سے تو وہ آج دوپہر کو ہی بھاگ نکلی تھی، وہاں سے بھاگنے کے بعد وہ تیرے علاوہ اور کس کے پاس جا سکتی ہے؟ یقیناً وہ یہیں آئی ہوگی، تو سیدھی طرح ہمیں بتا دے کہ اسے کہاں چھپایا ہے۔ اس دفعہ اس شخص نے صفدر کے پیٹ میں زوردار لات رسید کرتے ہوئے اس سے ماہبانوں کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ صفدر پیٹ میں لگنے والی اس لات کی تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ حوراں جس کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی باندھ دیے گئے تھے، صفدر کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہونے لگی۔ بول، پتہ اگلتا ہے اپنی بیٹی کا یا نہیں؟ اگر تو نے سیدھی طرح سے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کر پیٹ سے انتڑیاں کھینچ لوں گا۔ صفدر کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس شخص نے پے در پے اسے کئی مکے اور لاتیں رسید کیں اور اپنا سوال دہرایا۔ میں سچ مچ نہیں جانتا کہ میری دھی کہاں ہے، میں اسے گاؤں میں چھوڑ کر آیا تھا، تم لوگ کہتے ہو کہ وہ گاؤں سے بھاگ گئی ہے، یقیناً اس نے ایسا تمہاری وجہ سے ہی کیا ہوگا۔ اب کان کھول کر سن میرا جواب۔ اول تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے،
لیکن اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو میں ہرگز تم جیسے ظالموں کو اس کا پتہ نہیں بتاتا۔ صفدر جو ابتدا میں ذرا خوف زدہ ہو گیا تھا، اس بار بے جگری سے بولا، تو میری نرمی کی وجہ سے اتنا زور دکھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تجھ میں کتنا زور ہے اور تو کب تک میرے سامنے جم سکتا ہے۔ اس شخص کا لہجہ اچانک ہی بہت بھیانک ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے صفدر کو دبوچ لیا اور ایک چارپائی دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے صفدر کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کا منہ بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دو، یہ اگر زبان بند رکھنا چاہتا ہے تو مجھے بھی شوق نہیں اس کی چیخوں سے محلے والوں کو جمع کرنے کا۔ صفدر کو چارپائی کے ساتھ باندھنے والوں نے اس حکم کی بھی پھرتی سے تعمیل کر دی۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو چاقو کھلنے کی کڑکڑاہٹ نے توڑا۔ یہ چاقو اس شخص نے اپنی جیب سے برآمد کیا تھا اور اب آنکھوں میں حد درجہ صفاق کے لیے صفدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر ایک عام سا آدمی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ حوراں بھی رحم طلب نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ تو جیسے اپنا کوئی من پسند کھیل شروع کرنے جا رہا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی کیفیت کو نظر انداز کر کے صفدر کے قریب پہنچا اور چاقو والا ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے چاقو صفدر کے بازو میں گھونپ دیا۔ تکلیف کی شدت کے باعث صفدر کا جسم بری طرح تڑپا اور بازو میں سے پھوٹتے خون کے دھارے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ اگر اس کے منہ میں کپڑا نہ ٹھونسا ہوتا تو یقیناً اس کے حلق سے بہت کربناک چیخ بلند ہوتی۔ چیخ کا راستہ تو بند تھا، لیکن چہرے پر چھائے تاثرات اس کے کرب کی داستان بیان کر رہے تھے۔ صفدر کی یہ حالت دیکھ کر حوراں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس بڑھیا کا منہ کھولو، اگر یہ اپنے شوہر کو تکلیف سے بچانا چاہتی ہے تو پھر اسے اپنی دھی کا پتہ بتانا ہوگا۔ حوراں کی کیفیت نے اس کی صفدر سے محبت کو عیاں کر دیا تھا، اس لیے اس صفاک انسان نے اپنے سوال کے جواب کے لیے اب اسے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ہدایت پر حوراں کے سر پر کھڑا آدمی اس کے منہ میں ٹھونسا دوپٹہ نکالنے لگا۔ خبردار، جو منہ کھلنے کے بعد اپنی آواز ذرا بھی بلند کی تو اگر تمہاری آواز نکلی تو میں اس کی جان نکال دوں گا۔ حوراں کا منہ کھلنے سے پہلے اسے دھمکی دی گئی۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ماہبانو کہاں ہے، ہم اسے گاؤں میں ہی چھوڑ کر آئے تھے۔ منہ میں کپڑا ٹھونسے جانے کے باعث حوراں کا حلق بری طرح خشک ہو گیا، پھر بھی اس نے ہمت کر کے آواز نکالی اور اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رد عمل میں اس شخص نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر بلند کیا۔ اس بار صفدر کا دوسرا بازو اس کا نشانہ بنا تھا۔ صفدر اس دوسرے وار پر اس بری طرح تڑپا کہ چارپائی اس کا بوجھ سہار کر کھڑی نہ رہ سکی۔ نتیجتاً صفدر اس حالت میں زمین پر گر پڑا کہ چارپائی کا پورا بوجھ اس کے اوپر تھا۔ اللہ کے واسطے رحم کرو، میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ماہبانوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ حوراں نے صفدر کی حالت دیکھ کر بلک بلک کر روتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس بار اس کی کوشش کسی حد تک کامیاب رہی۔ وہ شخص فرش پر چارپائی کے نیچے پڑے صفدر پر مشق ستم کرنے کے بجائے حوراں کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر وہ تمہارے پاس نہیں آئی تو اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں وہ جا سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، ہماری ساری برادری گاؤں میں ہی رہتی ہے، یہاں میں اور صفدر تنہا ہیں، اس گھر کے سوا وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ حوراں نے پوری سچائی سے جواب دیا تھا جس پر یقین نہیں کیا گیا۔ بڑھیا ہمیں چلانے کی کوشش کر رہی ہے، چارپائی سیدھی کر کے کھڑی کرو، یہ لوگ خود اپنا بھلا نہیں چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے دھیمی آواز میں غرا کر حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ چارپائی سے بندھے ہوئے صفدر کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور سر پر ایک بڑا سا گومڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ گومڑ یقیناً چارپائی سمیت منہ کے بل گرنے سے آیا تھا۔ وہ نہ تو کوئی عادی مجرم تھا اور نہ ہی مجرموں سے مقابلہ کرنے کی استطاعت رکھنے والا آدمی۔ چنانچہ ذرا دیر کے اس بدترین تشدد نے اس کی حالت تباہ کر دی تھی۔ خون کے بے تحاشا اخراج اور تکلیف کی شدت سے اس پر غشی تاریک ہو گئی تھی۔ رحم کرو اس پر، تمہارا ظلم اس کی جان لے لے گا۔ صفدر کی حالت دیکھ کر حوراں بلبلائی، اگر میں تم لوگوں کی زبان کھلوا کر تمہاری دھی کا پتہ نہیں معلوم کر سکا تو چودھری صاحب ہماری جان لے لیں گے۔ حوراں کی التجا کا بے حد رکھائی سے جواب دیا گیا، کون چودھری صاحب؟ کیا چودھری افتخار عالم شاہ؟ حوراں چونکی۔
ہاں وہی، تیری دھی نے گاؤں سے بھاگ کر ان کے غضب کو للکارا ہے۔ حوراں کے سوال کا جواب اسبات میں آیا۔ مہبانوں کا کیا تعلق چودھری افتخار عالم شاہ سے؟ حوراں حیرت سے بڑبڑائی۔ چودھری صاحب کا دل آ گیا تھا اس پر، لیکن وہ تو خود کو کوئی اونچی شے سمجھتی ہے، اب اپنے ماں پیو کا حال دیکھے گی تو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ ماں پیو قربان اپنی دھی پر، اس کی عزت کے بدلے اگر ہمارے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہو جائیں تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا۔ حورا نے بے ساختہ ہی جواب دیا، جو یقینی طور پر سننے والے کو پسند نہیں آیا۔ وہ غرا کر بولا، تو ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پر تمہارے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر ہی ڈالتا ہوں۔ وہ حوراں کے قریب آیا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ سے اچھی طرح دبوچنے کے بعد چاقو اس کے دائیں کان پر رکھ کر ہاتھ کو جنبش دی۔ تیز دھاری چاقو نے لمحہ بھر میں حوراں کا کان اڑا دیا۔ منہ اچھی طرح گرفت میں ہونے کے باوجود اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہوئیں۔ اسے ہوش میں لے آؤ، اب بڑھیا دھی سے محبت کا ثبوت دے گی اور یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے گا۔ صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا اور خود حوراں کا دوپٹہ دوبارہ اس کے حلق میں ٹھونس دیا۔ کٹے ہوئے کان کی تکلیف سے حوراں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کان سے بہہ کر آنے والا خون اس کی گردن پر سے گزرتا ہوا گریبان میں جذب ہو کر اسے بھگو رہا تھا۔ ہاں بھئی بڈھے، بول، کچھ بتائے گا یا میں اس بڑھیا کا بھی تیری طرح حال کر دوں؟ صفدر کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کے بعد پوچھا گیا۔ صفدر جو خود پر کیے گئے تشدد کی وجہ سے ہی تباہ حال ہو رہا تھا، حوراں کی حالت دیکھ کر بالکل ہی ڈھہ گیا۔ مت کرو اتنا ظلم، ہمیں سچ مچ تمہارے سوال کا جواب نہیں معلوم۔ صفدر باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رو پڑا۔ بالے، مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو سچ مچ کچھ نہیں معلوم۔ تو ایسا کر کے اس سے لڑکی کی سہیلیوں وغیرہ کے پتے معلوم کر، ہو سکتا ہے وہ ڈر کر یہاں آنے کے بجائے اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہو۔ اب تک کی ساری کارروائی کے دوران بالے نامی شخص کے احکامات کی پیروی کرنے والے دونوں افراد میں سے ایک نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے تجویز پیش کی۔ اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے بالے نے یہی سوال صفدر کے سامنے دہرایا۔ مہبانوں کی ایک سہیلی تو اسی گلی کے آخری مکان میں رہتی ہے، باقی کے پتے مجھے زبانی یاد نہیں، مہبانوں کی ڈائری سے مل جائیں گے، لیکن میرے خیال میں تو مہبانوں اپنی کسی سہیلی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کی اپنی کسی سہیلی سے اتنی بے تکلفی نہیں کہ وہ زیادہ دیر کسی کے گھر رک سکے۔ صفدر حوراں کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دوسرے، اسے واقعی یقین تھا کہ مہبانوں اپنی کسی سہیلی کے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے اس نے شرافت سے بالے کے سوال کا جواب دے دیا، لیکن جواب کے ساتھ جو اظہار خیال کیا تھا اس نے بالے کو ایک بار پھر مشتعل کر دیا۔ وہ صفدر کے سر ہو گیا کہ اگر مہبانوں اپنی کسی سہیلی کے گھر نہیں گئی ہوگی تو پھر ایسی کسی جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں وہ مل سکے۔ صفدر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، نتیجتاً بالا اس پر اور حوراں پر مسلسل تشدد کرتا رہا۔ حوراں اس تشدد کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئی۔ نیم جان صفدر سے بھی جب کچھ ملنے کی امید نہیں رہی تو بالے نے اس کی شہرگ پر چاقو چلا کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ان دونوں حرمہ نصیب میاں بیوی کی لاشیں اگلی صبح محلے والوں نے دریافت کر کے پولیس کو خبر کر دی۔ مجھے اور ناہید کو آج لاہور بھجوانے کا انتظام کر دیں چودھری صاحب۔ وہ کس لیے؟ چودھری افتخار اپنی سوچوں میں گم تھا۔ بڑی چودھرائن نے آ کر یہ مطالبہ کیا تو بے خیالی میں پوچھ بیٹھا۔ صنوبر کو آج ہسپتال میں داخل ہونا ہے، اس موقع پر میرا اور ناہید کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ اب کشور لڑکی ذات ہو کر تو یہ معاملات سنبھال نہیں سکتی۔ بڑی چودھرائن نے ذرا تنک کر چودھری کے سوال کا جواب دیا۔ اچھا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تم مجھے پہلے یاد دلا دیتی، اب بالکل عین موقع پر وہاں پہنچو گی۔ آپ کو فرصت ہی کہاں ہے جو آپ سے کوئی گل کی جائے؟ ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ اب آپ کے نکاح میں شرکت کر کے ہی لاہور روانہ ہوں گی۔ نئی چودھرائن کے استقبال کے لیے بھی تو یہاں کسی کا ہونا چاہیے تھا، پر افسوس کڑی بھاگ نکلی۔ بڑی چودھرائن کے لہجے میں بڑی کاٹ اور استہزاء تھا۔ چودھری افتخار تلملا اٹھا اور دھاڑ کر بولا، منہ بند رکھ اپنا۔ ہمیشہ منہ بند ہی رکھا ہے چودھری صاحب، آپ مجھ پر سوتن لا کر بٹھاتے رہے، لیکن میں نے کبھی زبان سے اف نہیں کی۔ میں جانتی تھی آپ ایک عورت پر گزارا کرنے والے نہیں ہیں، پھر میری بڑی عمر کی وجہ سے بھی آپ کا دل میرے ساتھ نہیں لگا، اس لیے جب آپ نے ناہید سے بیاہ کیا تو میں خود خوشی خوشی اسے بیاہ کر حویلی لائی۔ عصمت کی بار بھی میں نے زبان نہیں کھولی۔ ناہید اور عصمت سوتنے تھیں، لیکن ان کے آنے سے کم از کم یہ احساس نہیں ہوتا تھا
کیا آپ نے کسی کمتر عورت کو سوتن بنا کر مجھ پر لا بٹھایا ہے؟ عصمت کے میکے والے زیادہ اونچی حیثیت کے نہیں تھے، لیکن عزت دار لوگ تو تھے۔ پر اس بار آپ نے جو فیصلہ کیا اس نے بڑا جی کو ماٹھا کیا۔ دنیا میں عورتوں کی کمی ہو گئی تھی، جو آپ نے کمی کمینوں کی اولاد کو حویلی کی مالکن بنانے کی کوشش کی۔ اگر جی آ بھی گیا تھا اس لڑکی پر تو یہ نکاح کا کھڑاگ پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں نہیں جانتی کہ آپ اس سے پہلے بھی بغیر نکاح کے ہی بہت کچھ کرتے رہے ہیں؟ اس بار بھی وہی کچھ کرتے۔ میری زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ کمزاد کیسے آپ کی عزت رول کر جانے کس کے ساتھ بھاگ نکلی۔ کوئی تو ہوگا اس کا ایسا عاشق جو اسے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی لے کر بھاگ نکلا۔ بڑی چودرائن کو آج شاید زندگی میں پہلی بار اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع ملا تھا۔ چنانچہ وہ چودھری افتخار کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر بولتی چلی گئی۔ جا کر سفر کی تیاری کر، میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہلواتا ہوں۔ بڑی چودرائن کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر چودھری افتخار نے قدر نرمی سے اسے حکم دیا۔ اس بار بڑی چودرائن نے اس کی حکم عدولی نہیں کی اور واپس پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد چودھری افتخار اس کی کہی باتوں کو سوچنے لگا۔ بڑی چودرائن نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ وہ اس اعتراض کو کرنے میں بھی حق بجانب تھی کہ چودھری افتخار نے ایک مزارے کی بیٹی کو اس کی سوتن بنانے کا فیصلہ کر کے اس کی توہین کی تھی۔ خود چودھری افتخار نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی معمولی حیثیت کی لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دے گا، لیکن اس روز ڈیرے پر مہبانوں کی خود پر تیل چھڑک کر آنے اور آگ لگا لینے کی دھمکی دینے والی ادا چودھری افتخار کے دل کو بھا گئی۔ وہ جسے ایک کمزور لڑکی سمجھ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اتنی جیدار نکلی تھی کہ بلا خوف و خطر جان دینے پر تل گئی تھی۔ چودھری کا اس سے قبل ایسی کسی لڑکی سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ نکاحی بیویوں کے علاوہ اس کی خلوت میں آنے والی عورتوں یا بکاؤ مال ہوتی تھیں، یا وہ خوف زدہ اور بے بس عورتیں جو چودھری کے سامنے ڈھنگ سے احتجاج بھی نہیں کر پاتی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ چودھری کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے رحم کی درخواست کرتی تھیں۔ چودھری ایسی کسی درخواست پر کبھی کان نہیں دھرتا تھا اور آخر کار عورت ہار مان لیتی تھی۔ پہلی بار اسے مہبانوں بھی انہی عورتوں میں سے ایک محسوس ہوئی تھی، لیکن دوبارہ ڈیرے پر اس نے جس جرت مندی کا مظاہرہ کیا تھا اس پر چودھری حیران رہ گیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ حویلی میں مہبانوں کا تقریباً ہتھیار ڈال دینا فوری صدمے کے باعث تھا۔ اس رات وہ بہت گہری نیند سے جگائی گئی تھی، اس لیے چودھری افتخار کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکی تھی، لیکن تب بھی موقع ملتے ہی اس نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور چودھری افتخار کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ دوسری بار وہ چودھری کی طرف سے ہوشیار تھی اور اس بات کا بندوبست کر کے آئی تھی کہ چودھری اس کے قریب بھی نہ آ سکے۔ چودھری اگلی بار کوشش کرتا تو وہ پھر کوئی ترکیب لڑا لیتی، لیکن چودھری نے اگلی بار ایسی کوئی کوشش کرنے کے بجائے ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی کہ مہبانوں کے پاس احتجاج کی گنجائش ہی نہ رہے۔ دراصل چودھری کا دل مچل گیا تھا کہ یہ کم عمر حسین اور جیدار لڑکی ہمیشہ اس کے تصرف میں رہے۔ ہمیشہ کے اس ساتھ کے لیے شادی کا جال سب سے موزوں تھا، لیکن مہبانوں بہت تیز نکلی تھی اور اس جال میں پھنسنے سے پہلے ہی پھر سے اڑ گئی تھی۔ اب چودھری ایک غضبناک شکاری کی طرح اسے کھوج نکالنے کے لیے باولا ہوا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے اپنی کسی کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، فیصلہ آباد سے بالا واپس آ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو اسے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ چودھری افتخار اپنی سوچوں میں ہی گرا بیٹھا تھا کہ منشی اللہ رکھا دستک دے کر اندر آیا اور اسے بالے کے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ادب سے پوچھا۔ چودھری منشی اللہ رکھا کے انداز سے ہی جان چکا تھا کہ بالا ناکام واپس آیا ہے، پھر بھی وہ بالے کی کوششوں سے متعلق تفصیلات جاننے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ منشی کو بالے کو اندر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ اور ہاں منشی سن، ذرا لاہور کے لیے گڈی تیار کروا دے، ابھی تھوڑی دیر میں وڈی اور چھوٹی چودرائن لاہور کے لیے روانہ ہوں گی۔ چودھری افتخار کی طرف سے اجازت ملنے پر منشی تیزی سے پلٹ کر باہر جا رہا تھا کہ چودھری نے اسے روک کر حکم دیا۔ منشی جی اچھا سرکار کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالے کے ساتھ اندر تھا۔ بالک نے ہاتھ جوڑ کر چودھری کو سلام کیا اور چپ چاپ نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس قدر مؤدبانہ انداز کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی بالا ہے جو منٹوں میں لوگوں کی کھال اتار کر رکھ دیتا ہے۔
چودھری کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی ساری صفاقی عاجزی میں ڈھل گئی تھی۔ شاید یہ بھی قدرت کا کوئی اصول ہے کہ ہر زور آور اور ظالم اپنے سے زیادہ زور آور شخص کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتا۔ ہاں بول بالے، کیا کیا تو نے فیصل آباد میں؟ چودھری افتخار نے ترش لہجے میں بالے سے دریافت کیا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی سرکار۔ منشی اللہ رکھا کی طرف سے حکم ملتے ہی میں اپنے 4 بندوں کے ساتھ فوراً فیصل آباد پہنچ گیا تھا۔ 2 بندے میں نے بس کے اڈے پر بٹھائے کہ اگر غیاث محمد کی دھی کسی بس سے اترے تو وہ اسے قابو کر کے واپس گاؤں پہنچا دیں۔ 2 بندوں کے ساتھ میں خود صفدر کے گھر کی نگرانی کرتا رہا، لیکن پورے دن کوئی نہیں آیا۔ شام کے وقت میں نے چاند بھائی کے کوٹھے سے ایک لڑکی بلوا کر سیدھے سادے کپڑوں میں اسے صفدر کے گھر کے اندر بھجوایا کہ وہ بہانے سے اندر کی سنگن لے کر آئے۔ لڑکی غیاث محمد کی دھی کی سہیلی ہونے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی۔ واپس لوٹ کر اس نے بتایا کہ اندر ایک عورت کے سوا کوئی نہیں۔ رات کو صفدر کے گھر لوٹنے کے بعد اندھیرے میں خود اپنے بندوں کو لے کر اندر جا گھسا۔ گھر کی اچھی طرح تلاشی لی اور صفدر اور حوراں کا بھی ریشہ ریشہ الگ کر کے دیکھ لیا، لیکن لڑکی کا کچھ معلوم نہیں ہوا۔ صفدر سے میں نے اس کڑی کی سہیلیوں کے پتے لے لیے تھے۔ آج سارا دن چاند بھائی کے کوٹھے کی لڑکیاں بہانے بہانے سے ان کے گھروں میں جا کر کھوج لگاتی رہیں، لیکن کہیں سے ذرا سی بھی سنگن نہیں ملی۔ اب بھی میں اپنے بندے فیصل آباد چھوڑ کر آیا ہوں کہ کڑی کی سہیلیوں پر نظر رکھیں اور جیسے ہی کچھ معلوم ہو فوراً حرکت میں آ جائیں۔ بالے نے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ اور صفدر اور حوراں کا کیا کیا؟ ان پر بندے نہیں لگائے؟ چودھری افتخار نے پوچھا۔ بڑھیا ذرا سی مار پر ہی جان سے گزر گئی تھی۔ مجبوراً مجھے بعد میں صفدر کا بھی کام تمام کرنا پڑا، ورنہ وہ بیوی کی موت پر بعد میں شور مچا کر سب کے سامنے آپ کا اور میرا نام لے دیتا۔ پر آپ فکر نہ کریں چودھری جی، میں نے بہت اچھی طرح دونوں کی چھان پھٹک کر کے دیکھ لی تھی، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بالے نے چودھری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، تو بھی کچھ معلوم نہیں کر سکا، تو اب کیا میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر صبر کر کے بیٹھ جاؤں؟ تم مشٹنڈوں کی اتنی بڑی فوج میں نے اس لیے پال رکھی ہے کہ کام دکھانے کے وقت تم لوگ منہ لٹکا کر اپنی ناکامی کی رپورٹ سنانے میرے پاس چلے آؤ۔ چودھری افتخار بالے کی تسلی پر غصے سے دھاڑا۔ نہیں جی چودھری صاحب، ہم نے ابھی ہار نہیں مانی، میرے بندے اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بس اس لیے آ گیا تھا کہ آپ کو اب تک کی رپورٹ دے دوں، ساتھ یہ فوٹو بھی لے کر آیا ہوں۔ صفدر کے گھر کی تلاشی میں ملے تھے، میں نے سوچا یہ فوٹو تلاش کے کام میں مدد دے سکتے ہیں۔ بالے نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کا ایک لفافہ باہر نکالا اور ادب سے چودھری افتخار کو پیش کیا۔ چودھری افتخار نے لفافے میں سے تصویریں نکالیں۔ یہ کل 4-5 تصویریں تھیں۔ 2 تصویریں کسی فوٹو اسٹوڈیو میں جا کر کھنچوائی گئی تھیں۔ ان میں ماہ بانو صفدر اور حوراں کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ ایک تصویر کسی شادی کے موقع پر لی گئی تھی۔ ماہ بانو سبز کپڑوں میں ڈھولک بجاتے ہوئے بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ایک پاسپورٹ سائز تصویر نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ صرف چہرے کی تھی۔ اس تصویر میں ماہ بانو نے سر اور گردن کے گرد سفید سکارف خوب اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ شاید یہ تصویر کالج کے فارمز وغیرہ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کھنچوائی گئی تھی۔ آخری تصویر میں بھی ماہ بانو کالج یونیفارم میں ہی تھی۔ یہ تصویر کالج کے لان میں لی گئی تھی۔ پس منظر میں کالج کی عمارت اور نام صاف نظر آ رہا تھا۔ سبزے کے درمیان سفید لباس میں کھڑی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی ماہ بانو نے قدرے بے پرواہی سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ کالج کے آزادانہ ماحول میں بے فکری کے تاثرات والی ماہ بانو کی یہ تصویر سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر چودھری افتخار کے سینے میں نئے سرے سے آگ بھڑک اٹھی۔ وہاں اور تصویریں بھی تھیں سرکار، لیکن وہ ساری اتنی صاف نہیں تھیں۔ میں چن کر کام کی تصویریں لے آیا ہوں۔ بالے کی آواز نے چودھری افتخار کو تصویر پر سے نظریں اٹھانے پر مجبور کیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور اپنی کوشش جاری رکھو، ہم دیکھتے ہیں کہ ان تصویروں سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ چودھری افتخار نے بالے کو حکم سنایا۔ بالا ہاتھ جوڑ کر سلام کرتا ہوا الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ منشی اللہ رکھا نے بھی اس کی پیروی کی۔ اب چودھری اپنے کمرے میں تنہا تھا۔ اسے جی بہلانے کے لیے ماہ بانو کی تصویر میسر آ گئی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ تصویر دل کو بہلانے کی بجائے اکسانے کا کام زیادہ کر رہی تھی۔ ایک بری خبر ہے سر۔ خیریت کیا ہوا؟
عبد المنان کے پرتفکر چہرے کو دیکھتے ہوئے شہریار نے تشویش سے پوچھا، وہ جس لڑکی کو چودھری افتخار سے بچانے کے لیے ہم نے دارالامان میں پناہ دلوائی ہے، اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کس نے اطلاع دی ہے؟ کیا پیر آباد سے کوئی آیا ہے؟ عبد المنان کی دی ہوئی اطلاع پر شہریار چونکا۔ نو سر، قتل پیر آباد والے ماں باپ کا نہیں، فیصل آباد میں مقیم لڑکی کی پرورش کرنے والے ماں باپ کا ہوا ہے۔ اصل میں لڑکی کو بہت فکر تھی کہ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوں گے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ فیصل آباد میں اطلاع کروا دی جائے کہ وہ خیریت سے ہے اور چودھری افتخار سے بچنے کے لیے لاہور کے ایک دارالامان میں پناہ گزین ہے۔ میں نے لڑکی سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ کام کروا دوں گا، لیکن فوری طور پر عمل نہیں کر سکا۔ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ اس کام کو کروانے کے لیے ہر ایک پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مشابرم خان اس سارے معاملے سے واقف ہے اور آدمی بھی اعتماد کا ہے، اسی لیے اسی سے فیصل آباد پیغام پہنچانے کا کام لوں گا۔ مشابرم خان یہاں بھی بہت مصروف رہتا ہے، اس لیے اسے میں فوری طور پر فیصل آباد نہیں بھیج سکا۔ آج صبح میں نے اسے اس کام کے لیے بھیجا تھا، اب وہ واپس آیا ہے تو اس اطلاع کے ساتھ کہ اس لڑکی کے والدین حوراں اور صفدر قتل کیے جا چکے ہیں۔ عبد المنان نے بتایا۔ قتل کا محرک کیا تھا؟ واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ قتل سے پہلے دونوں میاں بیوی پر بے تحاشا تشدد کیا گیا تھا۔ کارروائی رات کے وقت کی گئی تھی۔ صبح اہل محلہ میں سے کسی نے لاشیں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ مقتولین کے آس پڑوس والے شدید حیرت کا شکار ہیں کہ اتنی سنگین کارروائی کا انہیں ذرا بھی علم نہیں ہو سکا۔ نہ تو کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں اور نہ ہی تشدد کے نتیجے میں میاں بیوی کی چیخیں ان تک پہنچیں۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ قاتل کوئی بہت منجے ہوئے مجرم تھے، جنہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس گنجان آبادی والے محلے میں کسی کو ان کی کارروائی کا علم نہ ہو سکے۔ عورت کی لاش اس حالت میں ملی ہے کہ اس کے منہ میں حلق تک کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، یعنی مجرموں نے تشدد کرنے سے پہلے ہی چیخوں کی روک تھام کا انتظام کر لیا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے بتایا ہے کہ مقتولہ حوراں کی کچھ عرصے پہلے 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی تھی۔ حوراں نے کمیٹی کی اس رقم میں اپنی طرف سے کچھ اور رقم ملا کر اپنی بیٹی مہبانوں کے لیے زیور خریدا تھا۔ محلے دار عورت کو یہ بات بھی ایسے اس لیے معلوم ہے کہ کمیٹی اس کے گھر ڈالی گئی تھی اور حوراں نے زیور کی خریداری بھی اسی کے ساتھ جا کر کی تھی۔ عورت کے اس بیان کے بعد پولیس نے رائے قائم کی ہے کہ یہ ڈاکہ زنی کی واردات تھی۔ ڈاکوؤں کو کہیں سے اطلاع مل گئی تھی کہ اس گھر میں زیور اور روپیہ ہے، اس لیے انہوں نے موقع دیکھ کر واردات کر دی۔ عبد المنان نے تفصیل بتائی۔ مجھے تو پولیس کا یہ اندازہ درست نہیں لگ رہا۔ زیور اتنی بڑی مالیت کا نہیں تھا کہ اس کے لیے اتنی منظم کارروائی کی جاتی۔ پھر جس طرح کے تشدد کا ذکر کیا جا رہا ہے، ذرا سے زیور کو بچانے کے لیے ایسا تشدد کوئی نہیں برداشت کرتا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے عموماً فوری طور پر خود ہی سب کچھ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عبد المنان کی بتائی ہوئی تفصیلات سن کر شہریار نے خیال آرائی کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن پولیس کی رائے کو اس وجہ سے تقویت مل رہی ہے کہ جائے واردات سے کسی قسم کا زیور اور روپیہ پیسہ برآمد نہیں ہوا ہے اور گھر کی حالت بھی ایسی ہے جیسے کسی نے وہاں کی تلاشی لی ہو۔ اس صورتحال سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو قتل کرنے والے واقعی ڈاکو تھے۔ ہو سکتا ہے میاں بیوی نے زیور اور روپیہ ان کے حوالے کرنے میں مزاحمت سے کام لیا ہو، جس کے جواب میں ڈاکوؤں نے ان پر تشدد کیا اور آخر میں دونوں کو قتل کرنے کے بعد روپیہ اور زیور لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کیس میں چودھری کی انوالومنٹ کا خدشہ محسوس کر رہا ہوں۔ خاص طور پر منظم طریقے سے کیا جانے والا تشدد مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ واردات کا انداز ایسا ہے جیسے مجرم پہلے سے یہ سوچ کر آئے ہوں کہ انہیں دونوں میاں بیوی سے کچھ اگلوانا ہے اور اس طرح سے اگلوانا ہے کہ شور بھی نہ ہو۔ انہوں نے اپنے تشدد کے جواب میں پیدا ہونے والی چیخوں کے روکنے کا خصوصی انتظام کیا۔ ڈاکوؤں کو عموماً اتنا تشدد سے کام نہیں لینا پڑتا۔ وہ تشدد کرتے بھی ہیں تو اس میں فوری اشتعال کا دخل ہوتا ہے اور اس اشتعال کے اظہار میں یقیناً احتیاطی تدابیر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر حوراں اور صفدر نے زیورات کا پتہ بتانے میں مزاحمت سے کام لیا تھا تو ڈاکوؤں کے لیے سب سے آسان حل یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی کو باندھ کر ڈالتے اور گھر کی تلاشی لے لیتے۔
آخر ایک پھل فروش کا گھر کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اور اس میں کتنے خفیہ مقامات ہو سکتے ہیں جنہیں ڈھونڈنا ڈاکوؤں کے لیے مشکل ہو۔ میرے خیال میں تو اس بے پناہ تشدد کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ مجرم ان دونوں میاں بیوی سے کوئی ایسی بات معلوم کرنا چاہتے تھے جس کا جواب وہ نہیں دے سکے، اور شدید ترین تشدد کو سہتے رہے۔ وہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ موجودہ حالات میں آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ چودھری افتخار نے ماہبانوں کی تلاش میں اپنے بندوں کو فیصل آباد بھی روانہ کیا تھا۔ ان لوگوں کو یقین ہوگا کہ پیر آباد سے نکل کر ماہبانوں فیصل آباد ہی جا سکتی ہے۔ پہلے انہوں نے گھر میں اسے تلاش کیا ہوگا، اور جب وہ انہیں وہاں نہیں ملی ہوگی تو انہیں لگا ہوگا کہ حوراں اور صفدر نے اسے کسی دوسری جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس دوسری جگہ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ہی انہوں نے دونوں پر اتنا ظلم کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہیں کیا بتا سکتے تھے۔ میں اس سلسلے میں اس لیے بھی شک و شبے کا اظہار کر رہا ہوں کہ ڈاکو عموماً بلا وجہ قتل کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان سے کسی واردات کے دوران اگر قتل ہوتا ہے تو اس کا محرک فوری اشتعال، اپنا بچاؤ، یا پھر واردات کے بعد اپنے پہچان لیے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ فوری اشتعال تو اس واردات میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ بچاؤ والا نظریہ اس لیے غلط ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میاں بیوی میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ڈاکوؤں کے لیے کوئی خطرہ پیدا کریں۔ آخری بات کا امکان ہے کہ مجرموں نے اپنی شناخت پر پردہ ڈالنے کے لیے میاں بیوی کو قتل کیا ہو، لیکن یہاں ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ مجرموں نے یہ قتل اس لیے کیا کہ مقتولین اگر زندہ رہ جاتے تو وہ پولیس کو اپنے ساتھ ہونے والی واردات کی اصلیت سے آگاہ کر سکتے تھے۔ شہریار نے بہت گہرائی میں جا کر پوری واردات کا تجزیہ کیا تھا۔ اس کے تجزیے کے بعد عبد المنان کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی ہو نہ ہو حوراں اور صفدر کے بہیمانہ قتل کے پیچھے چودھری افتخار کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے واردات کو ڈاکے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں سر، لیکن بات وہی ہے کہ صرف تھیوری کی بنیاد پر ہم چودھری افتخار پر الزام عائد نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے خلاف ثبوت بھی درکار ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، چودھری افتخار جیسے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ ہم اگر کوشش کر کے کوئی ثبوت تلاش بھی کر لیں تو زیادہ سے زیادہ چودھری کے کسی بندے تک ہی پہنچ سکیں گے، اور وہ بندہ اتنا نمک خوار ہوگا کہ اپنی جان کے بدلے بھی چودھری کا نام کسی عدالت میں نہیں لے گا۔ اب ہمارے پاس یہی صورت بچتی ہے کہ ماہبانوں کو سامنے لے کر آئیں، اور کم از کم چودھری کے ان کرتوتوں کو تو سامنے لے کر آئیں کہ کیسے وہ اپنے محکوم افراد کی عورتوں کی عزت کو تماشا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ عبد المنان کی بات کا جواب دیتے ہوئے شہریار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے ایک NGO کو اپروچ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے سامنے آنے سے چودھری افتخار کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ میڈیا پر کچھ دن شور رہے گا، پھر خاموشی چھا جائے گی۔ چودھری صاف کہہ دے گا کہ اس پر بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ تسلیم کرے گا تو اتنا کہ اس نے ماہبانوں کے لیے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کا پیغام بھیجنا کوئی جرم نہیں۔ اگر عمر کے توافت کو بنیاد بنا کر چودھری کو لان تان کیا جائے تو بھی وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو صرف رشتہ بھیجا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ لڑکی کو اگر کوئی اعتراض تھا تو اپنے والدین کے سامنے احتجاج کرتی۔ عبد المنان نے شہریار کو معاملے کا ایک اور رخ دکھایا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں عبد المنان، ہم ماہبانوں کیس میں چودھری افتخار کو کسی طرح مجرم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن میری خواہش ہے کہ چودھری کے امیج پر ایک ضرب تو ضرور لگائی جائے۔ دوسرے میرے سامنے ماہبانوں کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے۔ میں نے ابتدا میں اسے فیصل آباد اسی لیے نہیں جانے دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ چودھری افتخار وہاں پہنچ کر اسے آسانی سے دوبارہ ٹریپ کر لے گا۔ میں اس لڑکی کی بیک مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی بڑی NGO اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تو چودھری افتخار کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑتا، لیکن افسوس کہ اب تو اس بیچاری سے اس کا ٹھکانہ ہی چھن گیا ہے۔ دارالامان میں وہ کب تک رہ سکتی ہے؟ خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہمیں اس مظلوم لڑکی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اسے کسی ایسے شخص یا ادارے کی سرپرستی مل جائے جو چودھری افتخار کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہو سکے تو اس لڑکی کے حق میں بہتر ہوگا۔ کسی NGO کے ذریعے میڈیا کی انوالومنٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ چودھری افتخار براہ راست لڑکی پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کرے گا۔
وہ سمجھ جائے گا کہ اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو الزام اس کے سر پر ہی آئے گا۔ شہریار کو خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماہبانوں کے کیس میں کیوں اتنی گہری دلچسپی لے رہا ہے اور کیوں اس کے تحفظ کے لیے اتنا پریشان ہے۔ میں کسی حد تک آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں، میں جلد از جلد اس سلسلے میں کارروائی شروع کرواتا ہوں۔ شہریار کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے عبد المنان نے اسے یقین دلایا، پلیز تم اس معاملے کو تیزی سے نمٹاؤ۔ ان دارالامانوں کا بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پر حفاظت کے خیال سے بھیجی جانے والی خواتین محفوظ رہتی بھی ہیں یا نہیں۔ شہریار نے ایک اور نقطے کی طرف عبد المنان کی توجہ دلوائی، اس طرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر بہت اچھی ساکھ رکھنے والے دارالامان کا انتخاب کیا ہے۔ اول تو وہاں لڑکی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو وہاں کا ایک چوکیدار خیال رکھے گا۔ وہ چوکیدار مشابرم خان کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، مشابرم خان کی اس سے دوستی ہے، وہ خاص طور پر اپنے دوست کو لڑکی کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے آیا ہے۔ عبد المنان نے اطلاع دی تو شہریار نے کافی حد تک خود کو پرسکون محسوس کیا۔ یہ سکون ماہبانوں کے محفوظ ہونے کے خیال سے ہی تھا، مگر سوال وہی تھا کہ آخر ایسی شہریار عادل ایک اجنبی لڑکی کے تحفظ کے لیے اتنا پریشان تھا ہی کیوں؟ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔